جو معلم ہوتا ہے وہ محقق سے براہ راست متعلق ہوتا ہے، بڑی بڑی تحقیقات پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد علم کی جو طلب اور علم کی جو پیاس ہے وہ اس کو اندر سے پیغام دیتی ہے کہ تم ایک درجہ اوپر کیوں نہیں جا سکتے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ایک درجہ اوپر جانے کی ارج اور خواہش ہے اس میں بہت بڑی تعداد معلمین کی ہے جو محققین بننے کی آرزومند ہوتی ہے، لیکن وہ محققین بن نہیں سکتے. نتیجے کے اعتبار سے نہ تحقیق ہوتی ہے نہ تعلیم ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ کتنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ محقق نہیں بنے اور آپ معلم بن گئے ہیں تو وہ آپ ایک درجہ نیچے ہیں، کیونکہ محقق تو ایک درجہ اوپر ہے نا. ظاہری بات ہے وہ تو اوریجنل تھاٹ کریٹ کر رہا ہے، آپ تو اس تھاٹ کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں یا اس کو بیان کر رہے ہیں. تو ہر معلم میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاؤں، کسی طرح میں بھی محقق کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. اس خواہش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپر جانے کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ خواہش جوانی میں پیدا ہو گئی، 2 سال رہ گئی، 4 سال رہ گئی. عمر کے ایک حصے میں آپ کو 2-4 سال کے تجربات کے بعد اپنے حدود جان لینے چاہیے. اگر آدمی نے یہ نہیں جانے تو وہ ایک ناکام آدمی بن کے رہ جائے گا، یعنی وہ محض حسرت کی داستان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا عرصہ آدمی اس طرح کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی بھی علم اور فن میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، ہم بھی جب داخل ہوتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، لیکن وقت کے ساتھ اندازہ ہوتا جائے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ محدودیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. زبان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منفرد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. اور یہ بات کہ کوئی معلم اصل میں دوسروں کی بات ہی بیان کر رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، دوسروں کی بات کو نئے اسالیب دینا، نئے انداز دینا، اس کی پریزنٹیشن اور پیشکش میں ندرتیں پیدا کرنا. میں نے بعض معلمین سے پڑھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ شیکسپیئر نہیں تھے یا وہ ملٹن نہیں تھے، لیکن وہ ملٹن کی شاعری پڑھاتے تھے یا شیکسپیئر پڑھاتے تھے تو اس فن کو زندہ کر دیتے تھے. وہ اس طریقے سے اس کو سامنے لاتے تھے کہ جس کے بعد آپ کو محبت ہو جاتی تھی ان علوم و فنون سے. تو اس لیے معلمین کوئی کمتر درجے کی شخصیات نہیں ہوتی، بڑے غیر معمولی ٹیچر، استاد ہیں نا. تو اساتذہ، یہ تو دیکھیے علم و فن میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی غالب اور اقبال اور میر بن جائے، لیکن یہ کہ استاد شعراء وہ بھی تو رہتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، فن سکھاتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر ایسی ایسی باریکیاں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو منتقل کرتے ہیں کہ جس سے آگے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کمتر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. درجات تو دنیا میں رہیں گے میرے بھائی. اب ہر آدمی یہ کہے کہ میں پیغمبر بن جاؤں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. درجات ہوں گے. ہر آدمی یہ خیال کرے کہ وہ ابو حنیفہ اور شافعی بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو درجات رکھے ہیں وہ موجود ہیں. اور فوق کل ذی علم علیم، آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے اس سے بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہماری پوری تاریخ ہے 14 صدیوں کی. ہم چونکہ دین کے علم پر بات کر رہے ہیں تو اس میں 4-5 لوگ ہیں جن کو آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا تبدیل کر دی ہے، ایک نیا آہنگ پیدا کر دیا ہے، ایک نئی دنیا پیدا کی ہے اور اس نئی دنیا کو لوگوں کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ قومیں ان سے متاثر ہوئی ہیں. تو یہ چیز تو چند لوگوں کے یہاں ہوگی. اب ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے تو کسی کا راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود اس کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے 2 سال دیکھ لیا، 3 سال دیکھ لیا، کیا میرے اندر چیزوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور اس طریقے سے نئے حقائق دریافت کرنے کی امنگ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا صلاحیت بھی ہے، کیا اس طرح کا راستہ میرے لیے کھلا ہے. تو کچھ تجربات کے بعد آدمی بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو اسیس کر لیتا ہے. جب وہ متعین کر لے تو پھر اپنے آپ کو اس تک محدود رکھے اور پھر معلم بنے. حقیقی معلم وہ اصل میں چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے نہیں بنتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے لوگوں کو، یہ دیکھیے یہ اصل میں ہماری روایت کا نقطہ نظر ہے، یہ اس میں فلاں عالم کا زاویہ نظر ہے، یہ اس میں سلفی تعبیر ہے، یہ اس میں فلاں نقطہ نظر کے لوگوں کا بیان ہے. ان چیزوں کو سمجھانا، بتانا، معلومات میں اضافہ کرنا اچھے معلمین کا کام ہے. تو معلمین میں بھی بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جن کے درجات پھر اپنی جگہ متعین ہے. یعنی ہر آدمی ہر سطح کا معلم نہیں ہوتا. غیر معمولی اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور عام اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف طبقات کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی بڑے درجے ہیں. آدمی کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
تحقیق کا ذوق نہیں دیا، یا اس کا مزاج نہیں دیا، یا وہ استاد طبع نہیں ہے، یا وہ رجحان نہیں ہے، تو ایپٹیچیوڈ کے بغیر آپ اس راستے پر نکل جائیں گے تو علم کو بھی خراب کریں گے، اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے، اس کا آخر حاصل کیا ہونا؟